اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں آپ کا میزبان غلام رضا جعفری، آن لائن ٹاک شو فلسطین کے عنوان پہ، جس کا ٹاپک ہے آج کے ٹاک شو کا بیت المقدس پر ناجائز قبضہ۔ آج کا یہ ٹاک شو اس عنوان سے کہ آج عالمی یوم القدس جمعۃ الوداع اور پوری دنیا میں فلسطین مظلوم کی حمایت میں، اسرائیل کے ظالمانہ کارروائیوں کی مخالفت میں ہر سال کی طرح اس سال بھی دنیا اسلام اور اس کے علاوہ بھی حریت پسند لوگ مختلف قسم کی اظہار کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اور اسرائیل کے خلاف، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مرتبہ ریلیز کا انعقاد اور کانفرنسز کا انعقاد کیونکہ کم ہوا ہے، اسی لیے اس سلسلے کو شروع کیا ہے کہ آن لائن بزرگان سے، ایکسپرٹس سے اس ٹاپک پہ بات کی جائے تاکہ ویورز کی خدمت میں جو رائے ہے وہ پہنچ سکے۔ جمعۃ الوداع عالمی یوم القدس جو یاد دلاتا ہے ہمیں کہ قدس جو انبیاء کی سجدہ گاہ ہے، اس پہ قبضہ ہے اس وقت ایک طرف، اور دوسری طرف مظلوم فلسطینی، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، نہ فقط جسمانی بلکہ اقتصادی، معاشرتی، تہذیبی قتل عام ہو رہا ہے۔ لہذا آج کا اس آن لائن ٹاک شو کا، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بیت المقدس پر ناجائز قبضہ عنوان ہے، ہمارے پینلسٹ آج 3 ہیں، میں ان کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں کرا کے اور پھر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا وطن عزیز پاکستان کا جانا پہچانا نام حضرت حجت الاسلام علامہ حیدر علی جوادی صاحب قبلہ، کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جنہوں نے کئی ادارے قائم کیے، دینی اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ چلانے کے لیے ادارے اور شعبہ جات قائم کیے، جو سندھ بھر کے بلکہ پورے پاکستان کے کئی علماء کے استاد ہیں، فلسفہ پڑھانے میں ملکہ رکھتے ہیں، ملک کی اکثر دینی تنظیموں کی نظارت کرنے والے، عظیم خطیب، مدرس، موٹیویٹر، مینٹور، فیلسوف اور بہت کچھ ان کے کریڈٹ پر ہے، کمال کی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے اس آن لائن پروگرام میں انہوں نے وقت دیا۔ بہت شکریہ آغا آپ کا۔ مہربانی بھائی، مہربانی، لیکن بہت باتیں کر گئے، تعریف کی، اتنا میں حقدار نہیں ہوں کوئی میرے لیے، کوئی اتنا نہیں، مجھے یہ باتیں آتی بھی نہیں ہیں جو آپ نے کہی ہے۔ آپ کی کثرت نفسی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، مولا خیر کرے آپ کی جی طرف، مولا انشاءاللہ۔ توفیق دے، آپ نے بات کو بڑھائے آپ۔ جی ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب، جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں آن لائن ہوں گے انشاءاللہ، کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک لرننگ میں پروفیسر ہیں، اس سے پہلے اسی شعبے میں چیئرمین رہ چکے ہیں، تحقیق اور تدریس ان کی پہچان ہے، کئی مکتبی اسلامی تنظیموں میں مدرس اور مینٹور کی حیثیت سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جدید اور سائنسی بنیادوں پر حفظ قرآن کا ادارہ چلاتے ہیں، علوم اسلامی میں مہارت رکھتے ہیں، سی ایس ایس کے ٹرینر اور پی ایچ ڈی کے سپروائزر کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں، حالات حاضرہ پہ ان کی بہت ہی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس آن لائن ٹاک شو میں۔ اس کے بعد ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب لئیق احمد صاحب، کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک لرننگ میں فیکلٹی ممبر ہیں، مشہور رائٹر ہیں، ڈیبیٹر ہیں، کالم نگار ہیں اور بہت کچھ ان کے نام سے جڑا ہوا ہے، ایک روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، حالات حاضرہ پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔
مختصر تعارف کے بعد اب میں اپنے پینلسٹ سے، معزز مہمانوں سے باری باری چند سوال کروں گا، اور کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے اسی لیے چاہیں گے کہ مختصر وقت میں اور جامع طریقے سے اس بات کو آگے بڑھائیں۔ میں اپنے سوالوں کا آغاز، پہلا سوال کروں گا علامہ حیدر علی جوادی صاحب قبلہ سے کہ آقا یہ فرمائیے کہ فلسطینیوں کی جو اس وقت مقاومت کی تحریک چل رہی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کا جائزہ اگر ہم لیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا اور دوسرے دو بزرگوار ساتھ میں ہیں، فضلا ہیں، جان پہ پالنے ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ مقاومت کی تحریک، اس کو ایک زندگی ملی بنیادی طریقے سے جب یہ اسرائیل کا وجود میں آیا۔ یہ اسرائیل کا وجود بنیادی طریقے سے کسی عقل، منطق، بین الاقوامی قانون کسی لحاظ سے بھی کہیں بھی جچتا نہیں ہے۔ ابھی دنیا کا ہر ایک مذہب والا یہ کوئی کہہ دے کہ ہمیں کوئی ملک چاہیے، نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں ممالک ہیں، ہر ملک میں کتنے مذہب ہیں، اب ہر مذہب کا یا ہر ایک دین کا یا ایک دیانت کا یہ کہے کہ میں اپنے لیے ملک الگ بناتا ہوں، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ اس طرح سے کوئی یعنی دنیا میں کوئی مانا ہوا اس قسم کا قانون ہو کہ مثلا یہ قانون ہو کہ ابھی جو فلسطینی جو شہری ہیں وہاں کے رہائشی اجنبی ہو جائے اور باہر کے جہاں کے بھی نیشنل ہیں وہ یہودی آ کے یہاں، جس کا فلسطین کا نام بیل کے اسرائیل رکھ دیا گیا ہے، اس کا جا کے نیشنل بن جائے، یہ کسی منطقی لحاظ سے درست بھی نہیں ہے۔ اور علاوہ اس کے یہ دنیا میں رہنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے عرض کر رہا ہوں یہ طاقتیں ہمارے ساتھ کر رہی ہیں۔ آپ اگر میرے پڑوس میں رہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ پڑوس میں رہتا ہوں۔ ایک شہر میں مختلف گھر ہیں تو ہر گھر کو دوسرے گھر کا احترام کرنا چاہیے، اور اگر میں اپنے پڑوسی کے گھر کا احترام نہیں کروں گا، اس کو آرام خراب کروں گا یا اس میں دخل اندازیاں کروں گا، تو یہ کوئی دنیا کا عقل مند انسان کوئی اس کو نہیں مانے گا۔ اسی طرح سے دنیا میں ہمارے ملک جتنے بھی ہیں، سمجھو ایک گھر ہیں، ان گھروں میں کوئی دخالت نہیں دینی چاہیے۔ ایک گھر دوسرے میں دخالت دے گا تو اس کا امن خراب کرے گا، جب اس کا امن خراب کرے گا نتیجے میں وہ خود بھی امن خراب کرے گا، وہ خود بے چین ہوگا اور دنیا میں کہیں نہیں چل سکتا۔ اس وجہ سے برادر، فلسطین ایک ملک، فلسطین فلسطینیوں کا، جو وہاں رہتے ہیں وہی اس کے نیشنل ہیں، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا وہاں کے آ کے جبری ان سے نیشن وہاں قومیت آ کے لے۔ یہ ایک غنڈہ گردی دنیا میں ہوئی ہے کہ جس طرح سے ایک پڑوسی طاقتور ہو دوسرے پڑوسی کو تنگ کر کے وہاں سے بھگائے اور اس پہ قبضہ کر لے، یہ اس کے مترادف ہے۔ اب آگے کیونکہ غنڈہ گردی ہے یہ کہ یہودیوں کے لیے ایک ملک ہونا چاہیے، تو دنیا کے یہودی کسی کہیں کے بھی نیشن تھے، امریکہ کے، روس کے، ایران کے، یا جہاں بھی مصر کے، جہاں سے بھی ہوں، یہودیوں کو منگا کے وہاں ان کو نیشنل بنا دیا، اور جو وہاں کے نیشنل ہے وہ آوارہ ہے۔ اب اس آوارگی کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک تو ہم تو غصہ کرتے عام طریقے سے امریکہ پہ، برطانیہ پہ، سامراج پہ، یہ لفظ استعمار، سازشیں وغیرہ، یہ سب ہم مسلمان نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہم اپنا احتساب نہیں کرتے کہ امام خمینی نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں غیرت ہو، ایک ایک بالٹی پانی اگر پہنچے اسرائیل غرق ہو جائے۔ تو یعنی اس انداز سے جب وہ بن رہا ہے ملک، ہمارے کتنے مسلمان ہیں دنیا میں، کتنے مسلم ممالک ہیں، کس نے کیا ری ایکشن کیا؟
بلکہ بہت ساروں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا، سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے، انور سادات مصر سے، یہ شاہ ایران سے، عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جا کے مثلا ترکی، یہ ان لوگوں نے مجھے سفارتی تعلقات ہی قائم کر لیا اور تسلیم بھی کر لیا۔ بعض جو تسلیم نہیں کرتے وہ انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا ناردے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بھی تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسرائیل جو قائم ہوا ہے ایک گنڈہ گردی کی وجہ سے اور ہم مسلمانوں میں مردانگی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ایک ناجائز حکومت قائم ہو گئی۔ اچھا، ایک ناجائز حکومت قائم ہو گئی، اب اگر آپ اس کے ساتھ مقاومت نہیں کریں گے، اس کا حوصلہ بڑھے گا۔ جب اس کا حوصلہ بڑھے گا، نتیجے میں یہ گنڈہ گردی چلے گی۔ یہ صہیونسٹ ایک فکر ہے کہ ہم سپر ہیں، دوسرے سب ہمارے غلام ہیں، اور اس فلسفے کو دنیا پہ نافذ کریں۔ تدریجی طریقے سے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ گنڈہ گردی بڑھے گی، اور اس کے لپیٹ میں بہت سارے اسلامی ممالک یا غیر اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، یہ اس کو ایک اس کی طرف لے جانا چاہیے۔ صہیونیت اس انداز سے ہے، تو اس وجہ سے یہ بنیاد جو ہے اصل ناجائز ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کی غیرت نہ ہونے کی وجہ سے، ہمیں مردانگی نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے، اگر روحانی طریقے سے کہوں خدا پہ اعتماد نہ ہونے پہ، اپنے روح پہ، اپنے اسلام پہ، عقیدے پہ متدین نہ ہونے کی وجہ سے، نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ مزے سے قائم بھی ہے۔ اب ہم کو اختلافوں کا شکار بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ مسلمانوں کو دیکھیں، اگر کہیں عربی غیر عربی کا ہے، کہیں عربی اجمی کا ہے، کہیں رنگوں پہ تقسیم کر دیا گیا ہے، کہیں ہمیں صوبوں پہ تقسیم کر دیا گیا ہے، کہیں ہمیں مذہب کے نام پہ شیعہ، سنی پہ دیوبندی، عرض کر رہا ہوں کہ بریلی، بہت سی چیزوں میں تقسیم کیا، اور اتنی جزئی چیزوں میں ہمیں پھانس دیا گیا ہے، اتنا پھانس دیا گیا ہے کہ ہم معمولی چیزوں پہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بناتے ہیں، ایک دوسرے کو واجب القتل بناتے ہیں، اس انداز سے، یعنی بنیادی طرح سے اپنا حفاظت کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ پھر یہ امام خمینی نور اللہ مرقدہ، ان کو خدا نے توفیق دی، اس کا خدا پہ بھروسہ تھا، وہ شخصیت ہے، وہ انقلاب ایران میں لے آئے۔ لانے کے بعد اب عرض کر رہا ہوں کہ کوششیں تو بہت ہی، پہلا کام انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کا سفارت خانہ ختم، ہم نے ایران جو مانا ہے اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے وہ تسلیم ہونا ختم، اور ان کا لفظ مشہور ہے امام خمینی نور اللہ مرقدہ کا کہ یہ غدہ سرطانی ہے، یہ کینسر ٹیومر ہے اس کرۂ ارض کے لیے، جب تک یہ باقی ہے دنیا میں امن نہیں رہے گا، اور واقعی اسی انداز سے ہے۔ ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں، ہمارے پاس اتنے اسلامی ممالک ہیں، کہیں سے بھی اس مقاومت کی مدد نہیں ہو رہی ہے۔ یہ فرزند خامنئی جو ہے وہ ایک مرد میدان ہے، اور یہ ایران مملکت ہے، وہ ان کی فیڈنگ کر رہا ہے۔ یہاں بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو شیعہ سنی میں تقسیم کر لیں، لیکن عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، فلسطینی چاہے اگرچہ اتفاق سے کوئی شیعہ ہو، ورنہ مجھے یاد نہیں ہے کوئی وہ شیعہ ہوا ہو، باوجود اس کے بغیر تفریق کے، کیونکہ یہاں صہیونزم ہے، یہ صہیونسٹ پھر یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اپنی سپر اور وہ توانائیاں ہے، یہ جدوجہد جو ہے ان کے ذریعے سے قائم ہے۔ اور اب بھی دنیا میں اگر بین الاقوامی طریقے سے، یہ امام خمینی نور اللہ مرقدہ نے یوم القدس کو عرض کر رہا ہوں، یہ جمعہ، آخری جمعہ، کیونکہ آخری جمعہ جس میں یہ ماہ رمضان عبادت اور ریاضت اور خدا سے رابطہ کرنے کا مہینہ ہے، اور اس میں عرض کر رہا ہوں کہ ریاضت کر کے ایک ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اور میرے خیال میں مناسب انہوں نے سمجھا کہ اس ماہ رمضان میں تھوڑا سا یہ جو اللہ کا مہینہ ہے، لوگ اللہ والے بھی ہو جاتے ہیں،
पूरा जज्बात ईमानी बढ़ भी जाते हैं। तो आखिरी जुमे को यौमुल कुद्स के नाम पे इन्होंने मौसूम किया है, और मेरे ख्याल में ये इस्लाम पे की बड़ी खिदमत है उनकी तरफ से। और हजरत रहबर मुअज़्ज़म हजरत आयतुल्लाह इमाम खामेनी भी उसी लाइन उसी खत पे खड़े हुए हैं और मर्दाना वार इस मैदान पे खड़े हुए हैं। फेलियर है तमाम दूसरे ममालिक इस्लामी जो है उनका, कि अभी वो तकसीम करना चाहते हैं कि ये शिया मसला है, ये इनकलाब शिया है, ये खामेनी शिया है। वो बंदा खुदा इतनी मदद वो कर रहा है, वो करो ना। अब शिया सुन्नी को छोड़ो, तुम असल ये है कि इसका दुश्मन का है। अब हमारे पास शिया सुन्नी को मारने के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगा के मारते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ इसराइल पे हमला हो कि इसराइल पे लड़े करें। बहरहाल ये एक मसाइब है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। ये जद्दोजहद इस अंदाज से कायम है और ये यौमुल कुद्स बैनुल अक़वामी सूरत अख्तियार कर गया है। और इंशाअल्लाह जिस तरह इमाम खामेनी मौला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाएंगे, इंशाअल्लाह बैतुल मक़दस में नमाज जमात साथ पढ़ेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा, बहुत तफसील से और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने मक़ावमत के इस तहरीक के बारे में हमें आगाह किया, सुनने वालों को, व्यूअर्स को। इस बहस को आगे बढ़ाते हुए मैं सेहूनिज़्म का जिक्र हुआ तो डॉक्टर ज़ाहिदी साहब से मैं अर्ज करूंगा कि ये जो बैतुल मुक़द्दस पे, डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आपको तो आपकी आवाज़ तो आ रही है मुझे। जी जी, आपकी भी अब आ रही है। तो ये जो बैतुल मुक़द्दस पे नाजायज कब्जा है, सेहूनियत का एजेंडा क्या है? यानी ज़ाहिरन तो उन्होंने नारे जो भी लगाए हैं और बातें कुछ भी की हों, होलोकॉस्ट का ड्रामा रचाया हो या अपनी सरजमीन के लिए जी ये हमारे नबी की सरजमीन है वगैरह वगैरह, इस सेहूनिज़्म का एजेंडा क्या है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये बात वाज़ेह हो कि यहूदियत एक मज़हब का नाम है। जिस तरह दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, इसी तरह कुछ आसमानी मज़ाहिब हैं, यहूदियत और ईसाईयत और इस्लाम। लेकिन सेहूनियत जो है वो किसी मज़हब का नाम नहीं है, बल्कि एक तहरीक का नाम है। ये तहरीक वो है जो साम्राज्यी ज़हनियत की तहरीक का नाम है। जी, इस तरफ आ रहा हूँ मैं कि कुछ इंतहा पसंद जो यहूदी हैं, उन्होंने एक तहरीक शुरू की सेहूनियत या ज़ायनिज़्म के नाम से, और ज़ायनिस्ट एक पूरी लॉबी बनाई गई। उनके कुछ अपने माहिरीन थे, उसमें कुछ सियासतदान शामिल थे। उन्होंने रवाबित बढ़ाए दुनिया के बहुत बड़े बड़े सियासतदानों से। ये बात है कोई 19वीं सदी के आगाज़ और 18वीं सदी के एंड की। तो फिर यह हुआ कि एक बाकायदा मीटिंग बुलाई गई जो स्विट्ज़रलैंड बासेल में 1887 में, और वहाँ पर कुछ बुनियादी चीज़ें तय की गई जिनको ज़ायनिस्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। उस प्रोटोकॉल में बहुत सारी बातें तय की गई कि चूँकि उस वक्त दुनिया में यहूदी जो थे वो बिखरे हुए थे, उनके पास कोई रियासत नहीं थी, और ख़ास तौर पर जर्मनी में हिटलर ने उनको बहुत टफ टाइम दिया हुआ था। और इसमें कोई शक नहीं है कि हिटलर ने यहूदियों को कत्ल किया, लेकिन जो तादाद बताते हैं यहूदी होलोकॉस्ट की, वो बहुत मुबालगे पर मुश्तमिल तादाद है। उसमें भी रूस में उस ज़माने में ज़ार की हुकूमत थी, बादशाह की, उसने भी यहूदियों को मारा वहाँ पे। और ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे ममालिक में उनके कंसंट्रेशन कैंप्स थे जहाँ ये रहते थे। यहूदी एक ऐसी कौम है जिसकी तारीख में सबसे ज़्यादा हिजरतें हैं, क्योंकि फ़लस्तीन में तो इनके आबा अजदाद रहते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर तकरीबन 250 साल तक इनके आबा अजदाद फ़लस्तीन में रहे। फिर उसके बाद से जो इन पर बुरा वक्त आया तो मुसलसल ये हिजरत में रहे। तो मुख्तलिफ मुल्कों में ये थे। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हमें एक सरजमीन चाहिए, कि वी आर ए पीपल विदाउट लैंड। हम एक कौम तो है लेकिन हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। तो ये जो सेहूनी थे उन्होंने कहा कि आपसे खुदा ने वादा किया है कि आपको वापस पलटाएगा मिडिल ईस्ट की तरफ,
فلسطین کی طرف جو آپ کی آباء و اجداد کی سرزمین تھی، لہذا اس کے لیے آپ کوشش کریں. اور جو انہوں نے پلاننگ کی 50 سال میں انہوں نے اسرائیل بنا لیا. لیکن ان کا ہدف صرف اسرائیل نہیں ہے، ان کا ہدف وہ ہے جو ان کی پارلیمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تم نیل سے فرات تک کے وارث ہو. اور جو گریٹر اسرائیل کے نقشہ انہوں نے بنایا ہے اس کے اندر مدینہ منورہ بھی شامل ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس پہ اکتفا نہیں کریں گے جو ان کے پاس ہے. ویسے بھی 1948 میں جو اسرائیل وجود میں آیا تھا اس کے مقابلے میں آج جو اسرائیل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 4 مختلف ملکوں کی زمینیں شامل ہو گئی ہیں. لبنان کی، مصر کی، اور شام کی، اور اردن کی. ان تمام زمینوں کو قبضہ کر کے اس نے ڈکلیئر کر دیا اسرائیل، اور فلسطینیوں کی زمینوں پہ الگ قبضہ کیا ہوا. تو اس طرح وہ مسلسل ایک توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے، اور اس کا ارادہ یہی ہے کہ یہودی جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ خدا کے منظور نظر قوم ہے. خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کو دنیا میں بالادستی عطا کرے گا. تو وہ اس خواب کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل اتنا ہی اسرائیل رہے گا، بلکہ ایک وسیع تر اسرائیل کا تصور وہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے آج بھی سنا ہوگا اگر رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کو، تو دیکھیں جہاں وہ نیل سے فرات تک کی بات کرتے ہیں وہاں ہم اس کے مقابلے میں بحر سے نہر تک کی بات کرتے ہیں. اس پہ کتاب بھی آئی ہے کہ بحر سے نہر تک اصل میں فلسطین ہے. تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں بھی جو اپنے آئیڈیاز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو صہیونزم ہے، زائنزم ہے، ان کا ایجنڈا فقط اسرائیل نہیں ہے بلکہ اس سے آگے کہیں زیادہ ہے. اور وہ مسلمانوں کی سرزمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا پر اپنا اثر و نفوذ قائم کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ اس کے لیے امریکہ کو بھی استعمال کرتا ہے، دیگر طاقتوں کو استعمال کرتا ہے، میڈیا کو استعمال کرتا ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو استعمال کرتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے الیکشنز، امریکن الیکشن ہوتے ہیں، ان کو فائنینس کرتا ہے. اور جو امریکن پریزیڈنٹس آتے ہیں وہ ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد خود یہودی ہے، اس نے پوری پلاننگ کی. اور یہ جو آپ دیکھ لیں ڈیل آف دی سینچری اور یہ ساری چیزیں، یہ سب اس لیے ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ خود اپنی پالیسی بنانے میں آزاد نہیں ہے. وہ پرو اسرائیل پالیسی بناتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دے آر مور اسرائیلی دین اسرائیلیز. وہ اسرائیلیوں کے مفاد کو اسرائیلیوں سے زیادہ تحفظ دیتے ہیں. تو ان کے عزائم کچھ اس نوعیت کے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس سے پہلے میں لیک صاحب کے پاس جاؤں، اسی ضمن میں تھوڑا سا آپ سے اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ایجنڈا انہوں نے ظاہر بنایا اور اس ایجنڈے پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مقاومت کی تحریک بھی ہے، اور جو غیور مسلمان کچھ ممالک ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. اس ایجنڈا کی تکمیل کے مراحل کو کہاں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کہ آیا وہ ابتدائی مرحلے میں جس طرح آپ نے کہا 4 ممالک کی انہوں نے زمین بھی قبضے میں کر لی ہے، تو کیا آسانی سے اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ؟ جی ایک زمانے تک تو یہ کافی آسانی سے بڑھتے جا رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا تو 1967 میں 4 ممالک نے مل کے بھی ان کا مقابلہ کیا، پھر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے. لیکن اب صورتحال وہ نہیں ہے. اس وقت اسرائیل انتہائی کمزور ہے. اس وقت جو ڈیل آف دی سینچری جو امریکہ نے پیش کی تھی وہ فیل ہو چکی ہے. سعودی عرب میں ڈونلڈ ٹرمپ گئے، وہاں سے اسرائیل گئے، وہاں یہ باتیں اس نے کی. سعودی عرب نے تو اس کو قبول کیا، لیکن فلسطین میں جو مزاحمت کی تحریکیں ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ لوگ جو مذاکرات پر یقین رکھنے والے ہیں، جیسے فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس وغیرہ، انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے OIC کا اجلاس بلایا اپنے ہاں تاکہ وہاں اعتماد میں لے سکے لوگوں کو. ایران کو آنے نہیں دیا، وہاں پر ویزا نہیں دیا انہوں نے ایران کو تاکہ وہ آ کے وہاں پر رنگ میں بھنگ نہ ڈال دے. لیکن سعودی عرب کے اندر بیٹھ کے OIC کے اجلاس میں بھی اس کو مسترد کر دیا. تو اس وقت جو صورتحال اسرائیل کی ہے وہ پہلے کی طرح نہیں ہے. حزب اللہ سے وہ شکست کھا چکا ہے. 33 روزہ جنگ میں حماس مسلسل اسرائیل کے اوپر
रॉकेट फायर करता रहता है तमाम तर प्रेशर के बावजूद, और वो जो एक ज़माना था जब ये समझा जाता था कि इसराइल नाकाबिल शिकस्त है, वो मिथ अब ख़त्म हो चुका है कि इसराइल नाकाबिल शिकस्त है। लिहाजा इस वक्त जो है वो हाथ पांव मार रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर दुनिया भर की जो मुकावमत की तहरीकें हैं वो अगर मिल के काम करें तो इसराइल को नाबूद किया जा सकता है। जी जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं जाऊंगा जनाब लईक अहमद साहब की खिदमत में। लईक साहब, आपसे एक सवाल ये कि ये जो बैतुल मुक़द्दस का और उसके साथ फ़लस्तीन का मसला है, यानी एक तरफ आलमी यौमुल क़ुद्स का ऐलान करके इसको इस्लाम का और मुसलमानों का मसला के तौर पे उजागर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ कुछ कुव्वतें इसको अरब मसला के तौर पे कोशिश कर रही हैं कि उजागर हो कि फ़लस्तीन का मसला है, अरब मसला है। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या अनासर हैं कि अरब मसला बयान करने से क्या फ़लस्तीन का मसला हल होगा या ख़राब होगा, जबकि उसके मुकाबले में जिस तरह आगा जवादी ने फरमाया कि इमाम खुमैनी ने और रहबर मुअज़्ज़म अली ख़ामेनी ने और जितनी बाकी कुव्वतें हैं हुर्रियत पसंद, वो सब इसको अपना मसला, इस्लाम का मसला, दीन का मसला बयान कर रही हैं। ज़रा इस पे आप रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मसला है ये आलम इस्लाम का मसला है, ना ही ये अरब का मसला है, ना ही ये अजम का मसला है। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, क्योंकि ये अरब की बात की जा रही है, तो हमारे जो फाउंडिंग फादर है उनका जो स्टेटमेंट अगर आप देखें, जो उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर अपनाया, उस दौर में अपनाया जब उनके पास एक अलहदा मुल्क भी नहीं था। अगर आप देखें जो मुस्लिम लीग की काविशें हैं इस फ़लस्तीनी कॉज के ऊपर, तो हमारे लिए तो यानी जो हमारे रोल मॉडल हैं वो हमारे फाउंडिंग फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। आप देखें कि 26 अगस्त 1938 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की एक स्टेटमेंट हमें मिलती है कि जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमने 26 अगस्त को पूरी आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर उसे मनाया गया, यानी बैतुल मुक़द्दस से इज़हार यकजहती के तौर पर कायद आज़म ने ये ऑर्डर्स दिए पूरे मुस्लिम लीग को कि उस दिन को मनाएं। और उसमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुछ नहीं तो हज़ारों इज्तिमात हुए जिनमें लाखों अफराद ने शिरकत की, और वहाँ पर जो फ़लस्तीन का जो मसला है उस पर तकारीर हुई, उस पर स्पीचेस हुई और फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती की गई। यही बात अगर आप देखें तो बहुत सारे खतूत हमें मिलते हैं जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़लस्तीन मसले पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को लिखे। इस हवाले से मगरबी ममालिक से भी अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी अहम जो है वो गुफ्तगू होती रही। तो कहने का मकसद ये है कि जो फ़लस्तीन का मसला है वो सिर्फ अरबों का मसला नहीं है, बल्कि फ़लस्तीन का मसला हमारे दीन का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा का जिक्र हुआ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात पाक को जो मेराज नसीब हुई है वो मस्जिद अक्सा से आप तशरीफ़ लेकर गए हैं। तो मस्जिद अक्सा का जो मसला है वो एक रूहानी मसला है। और आप इसमें जो सबसे अहम चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान भी एक नज़रियाती मुमलिकत है। दुनिया के अंदर जो मुल्क वजूद में आते हैं, बाज़ मुल्क जोग्राफिया की बुनियाद पर वजूद में आते हैं, बाज़ मुल्क कौमियत की बुनियाद पर वजूद में आते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर आप देखें कि बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर वजूद में आए। हमें तो ये सबसे ज्यादा फ़लस्तीन के मसले को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बुनियाद है वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं और हम एक नजरियाती स्टेट हैं, और जो नजरियाती स्टेट है उस पर जो कायद आज़म ने इसकी बुनियाद रखी थी वो एक मुसलमान होने की हैसियत से और कलमा तैयब पर थी। हमारा नारा था कि मेरा तेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फ़लस्तीन में हमारे जो मुसलमान भाई हैं कि जिन्हें गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, जिन पर इतना जुल्म और सितम किया जा रहा है, तो हमें उनकी आवाज़ बनना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ यहाँ पर मुक़्तदर ऐसे हल्के हैं जो चाहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला दब जाए, जो फ़लस्तीन का मसला वो दरिया बुर्द हो जाए। हमारे यहाँ पर बाज़ ऐसे सेकुलर लोग हैं, अगर आप पीछे कुछ अरसे से देखें जो मीडिया पे गुफ्तगू चल रही है, तो यहाँ तक बात की गई
کہ تحویل قبلہ کا جو مسئلہ ہے کہ آقا پاک علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، یہاں سے ہی بات طے ہو گئی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، مسلمانوں کو خانہ کعبہ مل جانا چاہیے، اور یہودیوں کو جو ہے وہ فلسطین مل جانا چاہیے۔ تو یعنی اس طرح کی باتیں بھی ہمارے یہاں پر کی جانے لگی، اور یہ اس کرنے کا مقصد سارا کیا ہے؟ اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس کاز سے، ہم اپنی اس کمٹمنٹ سے ہٹ جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی نظریاتی شخص اپنی نظریات سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہم تب تک اپنی بنیاد رکھتے ہیں چاہے ہمارے پاس فلسطین ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس بیت المقدس ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس مسجد اقصی ہے یا نہیں ہے، لیکن میری اس پر میرا دعویٰ ہے اس پر، اور جب تک میرا دعویٰ ہے تب تک میں زندہ ہوں۔ لیکن اگر وہ دعویٰ ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہمارے پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا یہودیوں نے اپنے دعوے کو چھوڑ دیا، جیسا کہ ڈاکٹر زید علی زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ 71 عیسوی کے اندر انہیں نکالا، رومن امپائر نے بیت المقدس سے نکالا، فلسطین سے نکالا، اور اس کے بعد پھر ان کے پاس وہ حکومت نہیں آئی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 636 عیسوی میں واپسی حاصل کیا، پھر دوبارہ عیسائیوں نے ہم سے لے لیا اور بہت زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کیا، اور پھر جب یہ ہم کالونیل پیریڈ میں دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ یہودی یہاں پر، جس طرح ڈاکٹر زید علی زیدی صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ آتے رہے ہیں یہودی یہاں پر، تو کہنے کا مقصد ہے 19 صدیاں گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی کمٹمنٹ نہیں چھوڑی، 19 صدیاں انہوں نے انتظار کیا، اور آخر کار وہ جس کو اپنا پرومس لینڈ کہتے ہیں، اور جس کو پھر وہ گریٹر اسرائیل کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور جیسا ڈاکٹر زید علی زیدی صاحب نے کہا کہ وہ اس خطے پر نہیں رکیں گے، وہ اپنے آپ کو خود آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور وہ یہاں پر نہیں رکیں گے۔ اگر مسلم ممالک مل کر ان کا رستہ نہیں روکتے تو پھر یہی ہوگا، یہ ایک ایک مسلمان ملک کو اس کو کمزور کر کے اور ان کو قابو کرتے ہوئے اپنے اس پرومس لینڈ کی طرف، اس گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ سر لائق صاحب اسی سوال سے لائق احمد صاحب بہت اچھا فرمایا آپ نے۔ میں آپ کی بات پہ تھوڑا سا اضافہ کر دوں، بہت اچھی باتیں آپ نے فرمائی ہے، لیکن جو غلام رضا جعفری صاحب نے سوال کیا کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی پوری تقریر کو دروازہ بند کر کے اور مسلمانوں کے منہ بند کرنے کے لیے ہے کہ تم لوگ چپ رہو، یہ مسلمان اسلام کا نہیں ہے مسئلہ، یہ روحانی مسئلہ نہیں، یہ قومی مسئلہ ہے، عرب جانے وہ جانے، تم پاکستانی لوگوں کون چیختے ہو؟ یہ پورا ہے تاکہ یہ ایشو اسی لیے ہے تاکہ ایک قومیت کی بنیاد پہ ہو، اور عرب تو بولتے ہی نہیں ہے، وہ تو راضی ہے اسرائیل کے ساتھ، اور آپ لوگ جیسے غیرت مند لوگ جو ہے بول رہے ہیں، اس کو سب کو باتیں جو اسلامی یا غیرتی اسلامی یا الہی باتیں سب کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہ ایشو چلا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کے بات میں دخالت دی۔ میں بھی ایک جملے کا اضافہ کروں لائق کی بات پر کہ دیکھیں جب تک یہ عرب مسئلہ رہا نا، جب تک عربوں کو ذلت کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ یہ حقیقت ہے کہ پہلے اس کو عرب اسرائیل مسئلہ سمجھا گیا۔ جو 1967 کی وار تھی جس میں عرب اسرائیل وار کہتے ہیں، جس کو 4 ممالک مل کے اور اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا سکے، بلکہ اسرائیل نے ان کو شکست بھی دی اور ان کی زمینوں پہ قبضہ بھی کر لیا جو آج تک قائم ہے۔ تو کیا اسرائیل واقعی اتنا طاقتور تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور پلان تھا؟ تو دیکھیں اس وقت تک یہ کچھ لوگ تھے، کچھ قوتیں تھیں جو کھیلتی رہتی تھی اس طرح۔ امام خمینی نے آ کر جب یہ یوم القدس کا اعلان کیا تو اس کو کہا کہ یوم القدس یوم اللہ ہے، یوم اسلام ہے، تو اس کو ایک اسلامی شکل دی گئی، اور دنیا بھر کے مسلمان، وہ شیعہ ہوں سنی ہوں، ان کا کوئی بھی مسلک ہو، وہ یہ پیلسٹینین کاز کے لیے نکل کر آئے۔ تو پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ عرب اسرائیل مسئلہ نہیں رہا بلکہ اسلام اور زائنزم کا مسئلہ بن گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کہاں تو 4 ممالک مل کے بھی اسرائیل کی شکست نہیں دے سکے، اور کہاں حزب اللہ کے مثلا مجاہدین جوان، حزب اللہ کوئی اسٹیٹ تو نہیں ہے، ریاست تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے 33 روزہ جنگ میں اسرائیل کو ایسی شکست دی، دندان شکن۔ تو یہ جب تک کہ اس کو اسلامی شکل نہیں دی جائے گی
اس وقت تک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ دلائل تاریخ سے ثابت ہے۔ جی غلام رضا جعفری نظر نہیں آ رہے۔ انٹرنیٹ کا ایشو گم ہو گئے۔ اچھا 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 لائق، آپ نے جو ایک بات بہت اچھی کی، تھوڑا سا میں اس میں بھی تھوڑا سا اضافہ کروں کہ جو مسلمانوں کے پاس جو فلسطین آیا نا، القدس آیا، تو وہ یہودیوں سے مسلمانوں نے نہیں لیا بلکہ وہ عیسائیوں سے لیا، ٹھیک ہے، رومن امپائر کا قبضہ تھا وہاں پر۔ تو یہودی جو تھے اس وقت وہ خود عیسائیوں کے عطاپ کا شکار تھے، اور جب مسلمان اس سرزمین میں گئے تو یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ مزے کی بات یہ تھی، اور پھر جب مقابلہ شروع ہوا ان سے، مسلمانوں سے، اور وہاں جو رومن امپائر کی فورسز تھی، تو ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے یہ آفر کی کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے تم سے، اور ہم تمہارے حوالے یہ خطہ کر سکتے ہیں اگر تمہارا خلیفہ آ کے ہم سے ہمارے ایگریمنٹ کر لیں۔ تو حضرت عمر خود چل کے گئے وہاں پر، اور جا کے انہوں نے ایگریمنٹ کے سائن کیا، اور اس طرح یہ جو خطہ ہے القدس کا، چونکہ یہودیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے، عیسائیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے، مسلمانوں کے نزدیک بھی مقدس ہے، تو یہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کے پاس آیا ایگریمنٹ کے تحت۔ اور یہ جو گولڈن ڈوم والی عمارت وہاں پر بنی ہوئی ہے، یہ اس جگہ پر عبد الملک ابن مروان نے بعد میں قائم کی جہاں پر حضرت عمر سے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا۔ یہ القدس نہیں ہے، القدس اس کے بیک پہ ایک دوسری مسجد ہے جس کا گنبد گولڈن نہیں ہے بلکہ ڈارک گرین ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ چونکہ اسی کو القدس سمجھتے ہیں، اسی کی تصویر دکھاتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو گولڈن ڈوم ہے شاید یہ بیت المقدس ہے۔ یہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ اوپن ہے، یہاں نماز بھی ہوتی ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، عید کی نماز بھی ہوتی ہے، اور اصل بیت المقدس جو ہے وہ اس کے پیچھے کی طرف ہے، تو وہاں پر ایکسس نہیں ہے۔ یہ میں نے چونکہ غلام رضا جعفری جی تھوڑی دیر کے لیے آؤٹ ہو جی گئے جی تھے، جی تو میں نے اصل کہا میں کہ اب کنٹینیو کریں۔ فنی خرابی کی وجہ سے ذرا میں وہ ہو اچھا گیا تھا آف لائن، اسی لیے باتیں بھی کچھ نہیں سن سکا، تو بہرحال ابھی میں نے جوائن کر لیا ہے دوبارہ، تو سلسلہ گفتگو کو وہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ تو ایک جملہ میں آخر میں آغا جوادی سے سمیٹنے کے لیے پیغام کے لیے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر زاہدی صاحب سے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جو سلسلہ جہاں رکا تھا، اور میں اس میں کچھ وضاحت چاہ رہا تھا کہ یہ جو عرب کا مسئلہ اور اسلام کا مسئلہ اور عالمی استقبار کے جو ایجنڈے ہیں، اصل میں اس میں جو یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا ڈیل آف دی سینچری، اب اس میں جو فلسطین کی تقسیم اور اسرائیل کے قیام کے جو سامراجی ایجنڈے ہیں، یہ اس کا سد باب کیا آپ سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یعنی کون کون سے وہ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے عالم اسلام اور اسلامی حکمران، مسلمان حکومتیں اور عوام اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر زاہدی صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کا جو وجود ہے وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے ان کو ریکگنائز کیا، لیکن یونائٹڈ نیشن نے بھی اس وقت کیا چونکہ یونائٹڈ نیشن خود نئی بنی تھی اس زمانے میں، اور جتنی یہ بڑی طاقتیں ہیں جو اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں انتہائی خون ریزی کر چکی تھی، یہ سیکورٹی کونسل کے ممبر بن گئے تھے۔ اور جو برطانیہ تھا، برطانیہ چونکہ امام خمینی نے کہا نا بوڑھا شیطان، تو برطانیہ کا وزیر اعظم بھی ایک یہودی تھا، برطانیہ کا فارن منسٹر بھی یہودی تھا، ان سب لوگوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ امریکہ ایک نئی پاور بن کے ایمرج ہو رہا تھا، اور یہودیوں کی ایک تعداد امریکہ کے اندر بھی تھی، تو اور کئی ممالک کے جہاں یہودی تھے اور جہاں یہودیوں کے اوپر برا وقت آیا ہوا تھا، جرمن وغیرہ یہ وہ، تو ان سب کے مفاد میں یہ تھا کہ ایک ریاست یہودیوں کے بنا کر دے دی جائے، اس سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ تو ان سب لوگوں نے سازش کر کے اسرائیل کو بنا دیا اور اس کی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے حساب سے تو یہ انلیگل ہے، کیونکہ یہ سرزمین اصل میں فلسطینیوں کی ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ باہر سے آئے ہیں، قابضین ہیں، لہذا اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ خاتمہ
کس طرح ممکن ہے؟ یہ تو دیکھیں دو طریقے سے ممکن ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فلسطینی اتنے طاقتور ہو جائیں اور عالم اسلام ان کو اتنا سپورٹ کرے کہ وہ اسرائیل کو نشہ دکھا سکیں اور اپنی سرزمین کو اپنی دوبارہ حاصل کر سکیں. دیکھیں یو این پارٹیشن پلان جو تھا نا 1948 والا، اس کے اندر بھی بیت المقدس اور یہ جو یروشلم ہے یہ اس کو ایک انٹرنیشنل سٹی کے طور پہ دکھایا گیا تھا. اٹ واز ناٹ اے پارٹ آف اسرائیل ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے اس کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا ہے اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے. تو یہ بالکل ایک دوسرا سینیریو ہے. اب یا تو اتنے طاقتور بن جائیں کہ وہ مسلمان جو ہے وہ جا کے واقعی اپنی سرزمین کو حاصل کر لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ جو علاقے کے اندر جو ڈیموگرافی ہے کہ مسلمان بھی جتنی پاپولیشن پہ رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جس خطے میں رہتا ہے اس کو نکال باہر تو نہیں کر سکتے آپ. تو ان کے ساتھ مل کے ایک ایسی ریاست بنے جو صہیونی ریاست نہ ہو، جو یہودیوں کے لیے صرف نہ ہو بلکہ علاقے کے لوگوں کے لیے ہو. اور پھر اس میں اگر وہاں کے مقامی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائڈ بائی سائڈ دو اسٹیٹ بن سکتی ہے تو بے شک دو اسٹیٹ ہو، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو، سوورین اسٹیٹ ہو. اس طرح کے نہ ہو جس طرح کے اس وقت مثلا فلسطینیوں کو ایک خطہ دیا گیا ہے جس کے اندر ان کی حیثیت سوائے ایک میئر کے اور کچھ نہیں ہے. غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کو ایک بڑی جیل کی صورت پہ رکھا گیا ہے اور ہر طرف سے وہ پیک ہے بیچارے، اپنے پانی کے لیے، بجلی کے لیے، تعلیم کے لیے، ہسپتال کے لیے، ہر چیز کے لیے ان کو اسرائیل کی طرف جانا پڑتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ بند کر دیتا ہے. تو اس طرح سے تو کوئی قوم نہیں رہ سکتی. اب اگر دو ریاستوں کا تصور ہے تو وہ دو ریاستیں بھی اس طرح بنے گی جس طرح جیسے انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی کہ جو میجورٹی والے صوبے تھے مسلمانوں کے وہ پاکستان میں شامل ہوئے. تو کوئی اس طرح کا قانون جو ان لوگوں کے لیے جو مقاومت کی تحریکیں چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول ہو، اور جو القدس کے حوالے سے بھی جو ہمارے اس پہ القدس کا ایک تقدس ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے، یہودیوں کے نزدیک بھی ہے، عیسائیوں کے نزدیک بھی ہے، اور ان سب کو حاصل ہے حق کہ وہ وہاں پر جائیں اپنی طریقے سے عبادت کریں، وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کی کسٹڈی جو ہے وہ کسی ایک فریق کو دینا، صہیونیوں کو دینا، یہودیوں کو دینا، یہ ناانصافی کی بات ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخر میں جوادی صاحب سے چاہوں گا کہ ایک ون لائنر پیغام خصوصاً عوام کے لیے اس فلسطین کے مسئلے کے لیے مرحمت فرمائیں. بہرحال میں کیا یہ ہمارے بہت بہت محترم برادر ڈاکٹر زاہدی صاحب، برادر لائق احمد صاحب، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. میں خود ان سے فائدہ دلی حاصل کیا ہے اور انہوں نے بہت اچھے پیغام دیے ہیں. میں کوئی ایسا نہیں ہوں کوئی بیٹھ کے پیغام دوں، لیکن فقط یہ ہے کہ ہم کو مسلمان بن کے سوچنا چاہیے، مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے. اور یہ فلسطین جو ہے یہ اگر مسلمان بھی نہ رہیں، انسانی لحاظ سے بھی اگر سوچا جائے تو میرے خیال میں بہت ایک انسانی حادثہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کسی ملک میں اس قسم کا قصہ ہو جائے کہ وہاں کے لوگوں کو بدر کر دیا جائے اور باہر کے لوگوں کسی ملک کو، چھوٹے سے چھوٹے ملک کو بھی آپ کریں، میرے خیال میں دنیا میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس وجہ سے قوم کو متحد ہونا پڑے گا اور یہ جو سازشیں تفریق کی، لڑانے کی ہیں، ان سب کو نابود کر کے یکجا جمع کریں گے. نتیجے میں وہ جو ہمارے پاس جن حکمرانوں کے پاس مردانگیاں نہیں ہیں ان کے پاس بھی غیرت آپ کے اتحاد کی وجہ سے آئے گی، غیرت آپ دلائیں گے. ان کا اتحاد تب ہوئے گا، وہ اس لائن پہ تب آئیں گے اور تب جا کے آپ مجبور کریں گے. کشمیر کا مسئلہ جس طرح سے ہے، جس طرح سے ہم مطالبہ کرتے ہیں خود حق خود ارادیت، فلسطینی جو بھی ہے ان کو حق خود ارادیت دے دیں آپ، جس طرح ڈاکٹر زاہد علی صاحب مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ سب اتحاد و وحدت، یکجا، اور یہ جو سازشیں چل رہی ہیں ہمارے ملکوں میں یا قوموں میں پہ تقسیم کرنا، زبانوں پہ تقسیم کرنا، صوبوں میں تقسیم کرنا اور یہ مذہبوں میں تقسیم کرنا، ان کو ختم کرنے کے لیے جتنی کوشش کریں گے اور پیورلی مسلمان بن کے سوچیں گے وہ تب تک جا کے کام چلے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں جو کرم نوازی فرمائی آپ نے.
डॉक्टर किबला जाहिदी साहब, लईक अहमद साहब, उनको मौला तौफीक इनायत फरमाए, मौला आबाद रखे आपको। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मेहमानान गिरामी कदर का, तमाम पैनलिस्ट का, खुसूसन आगा हैदर अली जवादी साहब, आगा डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी साहब, जनाब लईक अहमद साहब, कि उन्होंने वक्त दिया और अपने पुरमग़ज़ इस गुफ्तगू से देखने वालों को और सुनने वालों को तक ये पैगाम और इस डिस्कशन का फ़वाइद पहुँचाए। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। और अपने देखने वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने देखा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान ग़ुलाम रज़ा जाफ़री को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हमारा सबका हामी और नासिर इंशाअल्लाह। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदाबाद डॉक्टर जाहिदी साहब, लईक अहमद साहब, गुलाम रज़ा जाफ़री साहब, मौला